الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی زبانی یہ قصہ جو ہے ایک عورت کے متعلق مروی ہے. ایک ایسی عورت جو ہمیشہ قرآنی آیات سے اپنی گفتگو کرتی تھی، اور اسی سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس زمانے کی عورت کے علم اور تقوی اور قرآن کریم کے ساتھ شغف اور تعلق کا یہ عالم ہو، تو اس زمانے کے مردوں کا کیا حال ہوگا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا تو ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بڑھیا ملی جس نے اون کا قمیص پہنا ہوا تھا اور اون ہی کی اوڑھنی اس نے اوڑھی ہوئی تھی. میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سلام قولا من رب الرحیم. سورہ یاسین کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے اس نے میرے سلام کا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا. اس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھول گئی ہے. اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ حج ادا کر چکی ہیں اور بیت المقدس کی طرف جانا چاہتی ہیں، اور یہ عورت بوڑھی بھی ہے اور مسافرہ بھی ہے، تو اس لیے اس کی مدد کی جائے. میں نے اس سے پھر پوچھا کہ آپ کب سے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں. یہاں سورہ مریم کی آیت کریمہ کے ذریعے سے اس نے جواب دیا. میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو تم کھاتی کہاں سے ہو اور کیا کھاتی ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ ہوا یطعمنی ویسقین، کہ وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. اس میں سورہ شعراء کی آیت کے ذریعے سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا. میں نے پوچھا کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے، وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ تو کہنے لگی فتیمموا صعیدا طیبا، کہ
پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں پانی نہ ملنے کی صورت کے اندر تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، کیا تم کھاؤ گی؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزوں کو پورا کرو۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا روزہ ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے اور رمضان کا زمانہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے روزہ کس لیے رکھا ہے؟ تو وہ بولی وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت کے ذریعے سے اس نے جواب دیا کہ جو بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال کی قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ سفر کی حالت میں تو فرض روزہ بھی نہ رکھنا جائز ہے، تو آپ نفلی روزہ رکھ رہی ہیں۔ کہنے لگی وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم ثواب کی نیت سے روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا تم میری طرح کیوں بات نہیں کرتی، یعنی ہر بات کا جواب قرآن کے ذریعے سے دیتی ہو، اپنی زبان میں مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی؟ تو اس نے جواب دیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بات بھی بولتا ہے اس کے لیے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ سورہ قاف کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ تو وہ جواب میں کہنے لگی لا تخف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھو۔ یہاں پر اس نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ کے ذریعے سے جواب دیا۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو وہ بولی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے جو اس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا تھا۔ میں نے کہا اگر تم چاہو تو میری اونٹنی کے اوپر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ تو وہ کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر کے اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر اس اونٹنی پر سوار ہونے سے پہلے مجھے مخاطب کر کے وہ بولی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور اس سے کہا کہ سوار ہو جاؤ، لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر کے بھاگ کھڑی ہوئی، اور اس دوران میں اس کے کپڑوں کا کوئی حصہ پھٹ گیا۔ اس پر وہ بولی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہوتی ہے۔ سورہ شورى کی آیت کریمہ کی اس نے تلاوت کی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، انتظار کریں، میں اونٹنی کو باندھ دوں تو پھر اس کے اوپر آپ سوار ہونا۔ تو وہ کہنے لگی ففہمناہا سلیمان، کہ ہم نے اس مسئلے کا حل سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ۔ وہ عورت اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی، اور سوار ہونے کے بعد اس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، رام کر دیا، اور ہم اس کو مسخر کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنا مسنون ہے۔ سورہ زخرف کی یہ آیت کریمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی تو میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا۔ اب میں تیز تیز دوڑا جا رہا تھا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخ کر کے اونٹنی کو ہنکا بھی رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ بولی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ کی اس نے تلاوت کی کہ اپنے چلنے میں اعتدال سے کام لو اور اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی دوڑ دوڑ کر کے مت چلو اور زور زور سے چیخ کر کے اونٹنی کو مت ہنکاؤ، بلکہ چال کے اندر بھی اعتدال اور آواز کے اندر بھی اعتدال رکھو۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے میں نے پڑھنے شروع کیے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا ایسا تم پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ وہ بولی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ تو وہ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کی اس نے تلاوت کی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ فرماتے ہیں کہ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ جب قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اب بتاؤ کہ اس قافلے کے اندر تمہارا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کہ قافلے کے اندر تمہارے بیٹوں کے ذمے کون سا کام سپرد ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو وہ بولی وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وہ علامتیں ہیں، ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے راہبر ہیں۔ چنانچہ میں اسے لے کر قافلے کے قریب پہنچ گیا، خیمے کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے اسے کہا کہ یہ خیمے آ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ یہاں موجود لوگوں میں سے تمہارا بیٹا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ یہ 3 آیات اس نے تلاوت کی، جس سے معلوم ہوا کہ اس قافلے کے اندر اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام موسیٰ ہے اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے۔ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، تو تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ یہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ مذکور ہے
اس کے بارے میں آیت کریمہ ہے کہ جب اصحاب کہف جاگ اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے یہ کہا کہ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو اور پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس نے اپنے بیٹوں کو کھانا لانے کی دعوت دی۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور بازار سے کچھ کھانا خرید کر کے لایا اور وہ کھانا لا کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ تو اس عورت نے کہا مجھے مخاطب کرتے ہوئے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو خوشگواری کے ساتھ، اور یہ بسبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس عورت کے لڑکوں سے کہا کہ تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتلایا کہ یہ ہماری ماں ہے اور 40 سال سے اس کی یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے سوائے قرآنی آیات کے کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ رب العالمین کا فضل ہے جسے چاہیں عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اس واقعے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک عورت نے 40 سال تک اپنے اوپر یہ قید لگا لی کہ وہ سوائے قرآن کریم کے کوئی بات نہیں کرے گی۔ تو اس لیے ہم اگر اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنی زبان کے اوپر بول چال کے اندر یہ قید لگائیں کہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ہمارا کلام ہو، ہمارا تکلم ہو، ہمارے پاس تو اتنا علم ہی نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ فضول اور لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی زبان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے رطب اللسان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔